السلام علیکم، میرا نام فہد بلوچ ہے اور ویسے تو میں اپنی ذاتی زندگی میں کسی قسم کا کوئی یوٹیوبر تو نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی ویلاگنگ کرتا ہوں زیادہ. آپ نے دیکھی ہوں گی میری کوئی ویڈیوز بھی نہیں ہے خاص، نہ میں کوئی ایسی ویڈیوز وغیرہ بناتا ہوں. میرا کام لوگوں کو انصاف کی فراہمی میں آسانی پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے مجھے جس حد تک جانا پڑے میں جاتا ہوں اور گیا بھی ہوں. اس کی مثالیں بھی موجود ہیں. اب بات یہ ہے کہ ابھی کچھ روز قبل نوشہرہ فیروز ڈسٹرکٹ میں ہمارے ایک بڑے اچھے دوست تھے جو فزکس کے ONA لیولز کے جانے مانے ٹیچر بھی تھے، علی مرتضیٰ جلبانی، جو مختلف جگہوں پہ پڑھاتے بھی تھے اور کافی اچھے نامور ٹیچر تھے. ان کو ان کے ہی کزن نے، غلام مصطفیٰ جلبانی نے، جو ان کے تایا کا بیٹا ہے، اس نے ان کو قتل کر دیا، 7 گولیاں ماری انہیں. اور میری اس سلسلے میں علی مرتضیٰ جلبانی کے چھوٹے بھائی ذوالفقار جلبانی سے بھی بات ہوئی. میں نے ان سے بھی تفصیلات لی اور ان سے بھی پوچھا کہ ان کو کس قسم کی مدد کی ضرورت ہے. تو فی الحال تو جو ملزم ہے وہ ذاتی طور پہ جو ہے وہ ایز اے وکیل کہیں وہ کام کرتا ہے، وہ لائر ہے. ایسا جو ہے وہ انہوں نے مجھے بتایا. اور وہ ان کے تایا کا ہی بیٹا تھا اور دونوں ایک ہی گھر میں رہتے تھے. وہ صرف تایا سے تھوڑی 1-2 دن پرانی علی مرتضیٰ جلبانی کی کوئی بحث ہوئی جس پہ علی مرتضیٰ جلبانی نے معافی بھی مانگی اور ان کو پیار بھی کیا اور سب کچھ صحیح ہو گیا اور بالکل صحیح مل کے رہنے لگے. لیکن غلام مصطفیٰ جلبانی کو جو ہے نا، یہ بات دماغ میں اس کے بیٹھی ہوئی تھی. تو اس نے اگلے دن صبح جو ہے وہ مرتضیٰ جلبانی کو دیکھ کے بار بار پسٹل لوڈ کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. تو مرتضیٰ صاحب نے بولا ہوگا کہ ایسے ہی ہوتا رہتا ہے، گھر میں رہتے ہیں. تو اس کو جا کے انہوں نے بولا کہ کیا ہوا. وہ خود اپنے منہ سے غلام مصطفیٰ جلبانی کو گلو کہتے تھے کہ گلو کوئی مسئلہ ہے کیا یہ وہ. تو اس نے بولا نہیں، تم نے میرے باپ سے بدتمیزی کی تھی. وہ بولا یار وہ بات تو ختم ہو گئی، میں نے معافی بھی مانگ لی، پیار بھی کر لیا، اب تو وہ بات ہے ہی نہیں. پھر وہ جو تھا گلو، غلام مصطفیٰ جلبانی، وہ اس نے اپنے والد صاحب کو کسی اور جگہ ڈراپ کیا اس گھر سے، اور پھر وہ واپس آیا. اور پھر جو ہے اس نے یہ کیا کہ شام کے وقت مرتضیٰ جلبانی صاحب کو جو ہے وہ بولا آؤ بیٹھو چائے وائے پیتے. وہ بیٹھے کہیں آپس میں بیٹھے چائے وائے پی رہے تھے. پھر اس نے وہی بات نکالی اور وہ کسی طرح ان کو گیراج کے پاس کہیں گھر کے لے گیا اور وہاں اس نے لے جا کے ان کو گولیاں مار دی. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس میں انصاف کی فراہمی میں مسئلہ یہ ہے کہ نوشہرہ فیروز پولیس اب تک غلام مصطفیٰ جلبانی کو اریسٹ نہیں کر سکی. ظاہر ہے وہ بھی لائر ہے تو اس کو قانون کے داؤ پیچ بھی آتے ہوں گے کہ کس طرح کیس کو کمزور کرنا ہے. تو وہ اس کیس کو اس طرح بنانے میں لگا ہے کہ شاید کہ چھریوں کا وار علی مرتضیٰ جلبانی نے اس پہ کیا اور اس نے جو ہے نا سیلف ڈیفینس میں اس کو مار دیا. تو یار اتنا بے وقوف تو کوئی نہیں ہے کہ چھریوں کا وار کیا ہو تو تمہیں اس وقت اگر چھریاں لگی تھی تو تم اس وقت بھاگے کیوں؟ تم تو تھانے چلے جاتے کہ میں نے اس لیے مارا کیونکہ اس نے مجھے چھریاں ماری ہے، اس نے میرے پہ اٹیک کیا. تم کیوں بھاگ گئے؟ گرفتاری دیتے. تو وہ بھاگا ہوا ہے اور علی مرتضیٰ جلبانی کو فیٹلی اس نے شاٹ کیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک ہی جگہ رہ رہے اور اس آدمی کو اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ وہ اپنے کزن خون ہی ہوتا ہے نا ایک طریقے کا، فرسٹ کزن، اس کو آپ جو ہے وہ گولیاں مار رہے ہو اور پھر اس پہ بھاگ بھی رہے ہو. تو اصل میں مسئلہ بیک گراؤنڈ میں یہ تھا کہ غلام مصطفیٰ جلبانی کو ان کا زمینوں کے پاس آنا پسند نہیں تھا کیونکہ وہ نوشہرہ فیروز ڈسٹرکٹ میں آ گئے تھے. تو اس کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں تھی. تو یہ جائیداد کا بھی ایک میٹر بنتا ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں کچھ بھی بنتا ہو، کسی نے بھی قتل کیا اگر غلام مصطفیٰ جلبانی بے گناہ تھا تو اریسٹ ہو جاتا، آ کے گرفتاری پیش کرتا. لیکن وہ بھاگ گیا، اس کا مطلب وہ گنہگار ہے. اور وہ کیس کو کمزور کرنے کی، کیونکہ اس کی مورو میں بھی رہائش ہے، اس کی کراچی میں بھی رہائش ہے، اس کی نوشہرہ فیروز ڈسٹرکٹ میں بھی رہائش ہے. تو ابھی اس کیس کے جو کمپلیننٹ ہیں جو کہ علی مرتضیٰ جلبانی کے والد صاحب ہیں اور بھائی ہے ذوالفقار جلبانی جو کہ کراچی میں تھا، وہ تو کمپلیننٹ بن نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ کراچی، اس کو پتہ چلا کہ میرے بھائی کو نوشہرہ فیروز میں مار دیا ہے تو وہ کراچی سے یہاں گیا تھا، نہ وہ گواہ بن سکتا تھا اس کیس کا. تو خیر والد صاحب اور ذوالفقار جلبانی جو ہیں اس کی زندگی کو بھی خطرہ ہے اس سے، کیونکہ جب وہ ان کو بھائی کو مار سکتا ہے تو ان کو بھی مار سکتا ہے، اور نہیں مار سکتا تو کسی سے مروا سکتا ہے. تو جہاں تک میرا یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ہوگا معاملہ، لیکن یہ ہے تو پاکستان کا ہی حصہ نا، اور صوبہ سندھ جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں کا حصہ ہے. تو پولیس کو چاہیے کہ اس پہ ورکنگ کرے.
دیگر اگر نہیں ہوتی ورکنگ اور اکیوز اریسٹ نہیں ہوتا تو بہت سارے آپشنز ہیں جن کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اور میری ہمیشہ سے عادت ہے, میں کسی کیس میں ہمیں اگر کامیابی ملے یا نہ ملے, مجھے کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا کہ کامیابی ملی یا نہیں ملی. ہم نے تو اس سے پہلے کار ایکسیڈنٹ میں بھی بہت کام کیا تھا. ہم اپنے طور پہ لوگوں کے سامنے ہم فیل ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ہم اس سے کوئی گھبراتے نہیں ہیں, نہ مایوس ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے اعمال کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے. ہم اس کے لیے کام کرتے رہیں گے, چاہے ہمیں رزلٹ کچھ بھی ملے. ہمیں اپنے اعمال کا اور اپنے ایفرٹس کا جواب دینا ہے. تو میری آپ سب سے گزارش ہے, جو بھی OAN لیولس کے اسٹوڈنٹس ہیں, وہ جو ٹیچرز ہیں, وہ جو باقی لوگ ہیں جو علی مرتضیٰ جلپانی کو ذاتی زندگی میں جانتے تھے, وہ سب اپنی آواز اٹھائیں, ساتھ دیں. انصاف ملنا نہ ملنا وہ تو دیکھیں دنیاوی چیز ہے, اللہ کے گھر تو سب کو انصاف ملنا ہے, لیکن آپ لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالیں. باقی میں اپنا حصہ جس طرح ہوگا, مال سے, جان سے اور کسی بھی چیز سے ڈالنا پڑا تو ضرور ڈالوں گا. دھرنا دینا پڑا دھرنا دے دوں گا, مرنا پڑا مر جاؤں گا. میں تو موت بھی جو ہے وہ قبول کر لوں گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. لیکن آپ سب سے دعاؤں کی گزارش ہے, اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, اور ایسے معاملات میں جو ہے نا وہ چوکنے رہیں کہ آپ کو بھی یہ بھی معلوم ہو کہ آپ کے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہیں وہ آپ کے دوست ہیں یا دشمن. تھینک یو, جزاک اللہ.